میں اپنے چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا، جانتی ہو یہ انگوٹھی مجھے کہاں سے ملی؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ میں نے نظریں چرائی تھی، سینے میں دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، داؤد کے کمرے سے۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں اس کے گھر گیا تھا۔ وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر چائے بنانے چلا گیا۔ تبھی میری نظر کمرے کے کونے میں گری انگوٹھی پر پڑی۔ جب میں نے وہ انگوٹھی اٹھائی تو تمہاری تھی۔ یہ کہنے کے بعد جبران نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، ہانیہ، میں تب سے بڑی الجھن کا شکار ہوں، بہت پریشان ہوں، اس لیے سچ جاننا چاہتا ہوں، تمہاری انگوٹھی داؤد کے کمرے میں کیسے جا سکتی ہے؟ جبران کی باتیں میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا۔ داؤد بھی مجھے طلاق دینے کو تیار تھا۔ میں نے کہا، ایکچولی کل میری گاڑی مین روڈ پر خراب ہو گئی تھی۔ میں واپسی کے لیے رکشا ٹیکسی دیکھ رہی تھی، تبھی داؤد کی گاڑی مجھے دیکھ کر رک گئی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے میری گھر چھوڑ دے گا، اس لیے میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی، اور منگنی کی انگوٹھی میری انگلی میں کچھ ڈھیلی تھی، شاید اتر کر سیٹ پر گر گئی ہوگی۔ اس نے مجھے ڈراپ کر دیا تھا اور پھر وہ واپس اپنے گھر چلا گیا تھا۔ انگوٹھی دیکھ کر شاید اپنے کمرے میں لے گیا ہوگا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے ایک اور جھوٹ بول دیا۔ جبران کے چہرے پر اطمینان چھایا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگا، ہانیہ، میرا کبھی بھی پہلی نظر کی محبت میں یقین نہیں تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ پہلی نظر میں ہی تم میرے دل میں جا بسی تھی۔ میں نے زبردستی کی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ میں نے کہا، اسی لیے آپ بار بار بہانے سے میرے گھر آتے تھے؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، ہاں اسی لیے آتا تھا تاکہ کوئی تمہیں کھو نہ دوں۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دو گی نا؟ جبران کی بات پر میں تعجب کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو کیوں چھوڑ کے جاؤں گی؟ یہ بات سن کر وہ کہنے لگا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، تم مجھے چھوڑ کر کیوں جاؤ گی؟ میرے نام کی انگوٹھی پہنی ہے تم نے، ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میرا OPD کا ٹائم ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں داؤد نے جبران کو بتا نہ دیا ہو۔ 2 دن بعد رات کے 1 بجے داؤد کی کال آئی تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور کہا، کیا ہو گئے پیپر تیار؟ تو میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ہو جائیں گے، بس 1-2 دن میں۔ میں نے کہا کہ تو پھر تم نے کال کیوں کی؟ وہ کہنے لگا، ایسے ہی تمہاری آواز سننا چاہتا تھا۔ پھر کہنے لگا، چند دن بعد تم مجھ سے بہت دور ہو جاؤ گی، ایک اجنبی۔ یہ کہنے کے بعد کچھ دیر وہ چھپ رہا تھا، پھر کہنے لگا، پچھلے 5-6 سال سے تمہیں اپنے دل کے بہت قریب محسوس کیا ہانیہ، اور وجہ ہمارے مابین ہونے والا رشتہ تھا، جو اب چند دن میں ٹوٹ جائے گا۔ کیا ایک رات مجھے مستعار دے سکتی ہو؟ میں نے کہا۔ داؤد کہنے لگا، بس پچھلی یادوں کو دہرائیں گے باخدا، ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، تمہیں چھوؤں گا بھی نہیں۔ انکار مت کرو پلیز، تمہیں میری محبت کا واسطہ ہے۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، کہاں آؤں تم سے ملنے؟ تو وہ کہنے لگا، ابھی چھت پر آ جاؤ۔ اس کی بات پر میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا، داؤد تم میری چھت پر ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں۔ میں فوراً سے گرم شال لپٹے چھت پہ گئی تھی۔ وہ واقعی وہاں موجود تھا، مجھے دیکھ کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا، پھر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، بہت شکریہ۔ میں نے کہا، تم چھت پر آئے کیسے؟ تو وہ کہنے لگا، میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا، زیادہ وقت مانگوں گا بھی نہیں۔ اچھا پلیز بیٹھو۔ وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں تھی، اس لیے میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ان باتوں کو ایک بار پھر سے یاد کریں، ان لمحوں کو دوبارہ سے دہرائیں جو ایک دوسرے کے ساتھ گزارے تھے۔ میں نے کہا، ان باتوں کا کیا فائدہ ہے اب؟ تو وہ کہنے لگا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں، تمہاری یادیں، یہ میری زندگی کا اثاثہ ہیں، میرا حاصل ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بس آج کی رات ہے، پھر میں تمہاری زندگی سے بہت دور جانے والا ہوں، اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا نم لہجہ اندر سے
कतरा कतरा मेरी जान निकाल रहा था। हालांकि मैंने खुद इससे पीछा छुड़ाया था, लेकिन दोबारा से इससे मिलकर ऐसा लगता था कि वो बीच का वक्त आ चुका है जब मैंने इसके बगैर गुजारा था। मैं पुरानी वाली कैफियत में मुब्तला होने लगी थी। लगता था कि वो दूर जाएगा तो फिर से जी नहीं पाऊंगी। मैंने कहा, कहाँ जाओगे, क्या लंदन चले जाओ? तो वो कहने लगा, हाँ वहीं चला जाऊंगा, दोबारा लौट कर कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा। पता नहीं क्यों वो मुझे देखे जा रहा था, जैसे अपनी आंखों को सैराब कर रहा हो। इसका यूं टिकटिकी बांधे मुझे देखना मुझे मुश्किल में डाल रहा था। मैंने कहा, तुम जानते हो तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वाले कभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। बेहतर यही है कि हम ही रास्ता बदल लें। मेरी बात सुनकर इसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो कहने लगा, हानिया प्लीज़ सिर्फ मेरी और अपनी बात करो, मुझे और कोई बात नहीं सुननी। फिर इसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटा दिया। वो कहने लगा, तुम्हें याद है जब हम रात को 1 बजे आइसक्रीम खाने गए थे सबसे छुपके? मुझे वो वक्त याद आने लगा और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मुझे याद आने लगा रात को वो भी सर्दियों की रातें थी जब मैंने दाऊद को फ़ोन किया था। ये शायद सो रहा था, तभी मेरी कॉल ना उठा सका था। फ़ोन बज बज कर बंद हो गया था। फिर बड़े गुस्से से इसकी कॉल उठाई और गुमार आलूदा लहजे में कहने लगा, यार क्या तकलीफ़ है तुम्हें? रात का 1 बज रहा है, तुम्हें पता है सुबह कॉलेज में मेरा टेस्ट है। एक मैं आधी रात तक पढ़ कर तो अभी सोया था, सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे मुझे गहरी नींद में गए हुए। मैंने कहा, बकवास नहीं करो, उठ कर बैठो दाऊद। मेरी बात सुनकर वो फ़ौरन कहने लगा कि बोलो। मैंने कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है, मेरे पास आओ फ़ौरन आइसक्रीम लेकर। वो कहने लगा, क्या खानी है? मैंने कहा, तुम बेरे हो क्या, आइसक्रीम खानी है? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, इतनी सर्दी में रात के 1 बजे बाहर तुम्हारा भाई आइसक्रीम बेच रहा है? मैंने कहा, दाऊद तमीज़ से बात करो, समझे ना? वो कहने लगा, अच्छा जान की अमान पाऊँ तो आपकी शान में कुछ अर्ज़ करूँ मोहतरमा हानिया शमशाद साहिबा। मैंने कहा, दाऊद। वो कहने लगा, यार अब इतनी इज्जत से तो पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, तुम सुधर नहीं सकते। वो कहने लगा, मेरी जान मन, कसम से बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना, कल पक्का तुम्हें आइसक्रीम ला कर दे दूंगा। मैंने कहा, आइसक्रीम खाने का दिल अभी चाह रहा है, मुझे अभी खानी है, मैं कुछ नहीं जानती। इसने गहरी सांस ली थी। कहने लगा, तुम भी मेरे साथ जाओगी फिर? मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ जाओगी? मैंने कहा, नहीं, बाहर बहुत सर्दी है, मैं नहीं जाऊंगी। वो कहने लगा, फिर मैं जाऊंगा, चलो जल्दी शाल पहनकर बाहर आओ, मैं बाइक निकालता हूँ। मैंने अपनी शॉल अपने ऊपर लपेटी और बड़ी एहतियात से कमरे से बाहर आई थी। आहिस्ता से सीढ़ियों का दरवाज़ा खोला। चौकीदार अपने क्वार्टर में जा चुका था। मैंने छोटा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो वो बाहर बाइक पर बैठा हुआ था और मुझे ही नज़रों से देख रहा था। मैं इसके पीछे जाकर बैठ गई। वो कहने लगा, कुछ जल्दी तुम्हें आइसक्रीम खाने का ख्याल नहीं आ गया? रात के 3 बजे मुझे फ़ोन कर देती। मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ, ग़ुलाम हूँ। तुम हुक्म करोगी और मैं किस दिन भूत की तरह हाजिर हो जाऊँगा। मैंने कहा, अगर तुमने इतने ही ताने देने थे ना तो नहीं खानी मुझे आइसक्रीम। वो मुझे आइसक्रीम पार्लर लेके गया जो कि बस बंद होने वाला था। जल्दी से हमने कौन आइसक्रीम ली, इसने 2 आइसक्रीम ली थी। वो दोनों ही मुझे पकड़ा दी। फिर कहने लगा, बाइक पे बैठो। वो आइसक्रीम पार्लर हमारे घर से बस 10-15 मिनट की मुसाफत पर था। जब हम वापस अपनी गली में गए तो कहने लगा, लाओ मेरी आइसक्रीम दो। मैंने कहा, क्यों दूँ, तुमने तो वैसे आइसक्रीम नहीं खानी थी, मैं ये दोनों खुद खाऊंगी। मैंने वो दोनों आइसक्रीम खाना शुरू कर दी तो वो कहने लगा, हानिया कितनी बुरी बात है, एक तो तुम्हारी खातिर मैं अपनी नींद खराब करके आया हूँ जो कि मैं किसी की खातिर नहीं करता, और फिर ऊपर से तुम मुझे आइसक्रीम भी नहीं दे रही। शराफत से मेरी आइसक्रीम मुझे दो। मैंने कहा, अब तो मेरी झूठी हो गई है, अब तुम वैसे भी नहीं खा सकते। मैं बड़े मज़े से इसके बाइक के पास खड़ी दोनों दोनों कौन हाथ में पकड़े कभी एक से आइसक्रीम खाती तो कभी दूसरे कौन से। फिर मुझे वो गुस्से से देख रहा था। फिर मेरा हाथ पकड़कर आइसक्रीम मेरे हाथ से खाने लगा। वो कहने लगा, वाकई बहुत मज़े की है। मैंने कहा, दाऊद। वो कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा झूठा नहीं खा सकता? वो मज़े से आइसक्रीम खाते हुए
پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم کسی کا جھوٹا نہیں کھاتے، مجھے پتا ہے۔ میں نے اس کی کھائی ہوئی آئس کریم اسے پکڑا دی تو وہ کہنے لگا تم کسی نہیں ہو، میرے لیے تم بہت خاص ہو، ورنہ اپنی نیند خراب کر کے میں رات کے اس پہر آئس کریم پارلر لے کر نہیں جاتا۔ یہ سچ تھا، مجھے نہیں یاد کہ میں نے داؤد سے کچھ کہا ہو اور اس نے انکار کیا ہو۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ میرا کام مجھے بہت تنگ کر کے کرتا تھا، لیکن کر دیتا تھا۔ اس وقت وہ چھت پر بیٹھا مجھے اس رات کا ایک ایک لمحہ بتا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا ہانیہ، میں نے کہا ہم تو وہ کہنے لگا مجھے یاد تو کیا کرو گی نا، میں نے نظریں چرائی تھی، اسے میں بھول نہیں سکی تھی۔ میں نے کہا پتہ نہیں، تو وہ کہنے لگا کبھی کبھی تو یاد کرو گی پلیز ہانیہ، مجھے بھولنا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ میرے برابر میں بیٹھا تھا اور اس کی سانسوں کی آواز سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس سردی میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا داؤد تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے اسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ضبط سے گزر رہا ہو۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ جو خیال میرے دل میں ابھرا تھا اسے سوچ کر ہی میری جان نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے اس کی طرف مڑی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو رہا ہے داؤد؟ لیکن تب تک وہ اپنا سر میرے کندھے پر گرا چکا تھا اور اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا بہت مشکل تھا یار، تمہیں طلاق نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے… وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا، اس کا سانس بہت زیادہ پھول رہا تھا۔ میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا داؤد یہ کیا کیا تم نے؟ جیسے ہی میں نے اس کے سر کو اپنے کندھے سے اٹھانا چاہا تو وہ تب تک میری گود میں سر رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری گود میں میری جان نکلے۔ اس کی بات سے میرے اندر سے میری روح کو کھینچا تھا۔ میں چلانے لگی، میں کہنے لگی کہ داؤد کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کیا ہے تم نے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سلیپنگ پلز کی پوری شیشی کھائی ہے، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ یہ سن کر مجھے لگا میں نے پاؤں سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اس خاموشی میں رات کے اندھیرے میں چلا رہی تھی، رو رہی تھی اور داؤد داؤد پکار رہی تھی۔ وہ میری گود میں بالکل بے سدھ ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے موبائل پر جبران کو کال کی تھی، وہ شاید نیند میں تھا۔ مجھے روتا ہوا سن کر وہ کہنے لگا ہانیہ آر یو رائٹ؟ میں نے کہا آپ جلدی سے میرے گھر آ جائیں، داؤد نے پتہ نہیں کیا کھا لیا ہے۔ جبران میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، خدا کے لیے اسے بچا لے۔ میں بار بار داؤد کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے تھپ تھپا رہی تھی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے رونے اور چلانے سے میرے سب گھر والے چھت پر آ چکے تھے۔ وہ سب داؤد کو میری گود میں دیکھ کر سب پریشان ہوئے تھے اور حیران بھی تھے۔ میرے والد کہنے لگے یہ یہاں؟ تو میں نے کہا بابا دیکھیں نا، یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، اس نے پتہ نہیں کیا کھا لیا ہے، خدا کے لیے اسے بچا لیں۔ میرے چچا کہنے لگے یہ یہاں آیا کیسے؟ پھر میرے والد نے کہا راشد اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی سے ایمبولینس کو بلاؤ، اگر اسے کچھ ہو گیا تو سارا کا سارا الزام ہم پر آئے گا۔ میرے چچا نے ایمبولینس کو کال کر دی، لیکن تب تک جبران آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا پلیز اسے بچا لیں۔ جبران نے داؤد کو اپنی گود میں لیا تھا اور فٹافٹ سے نیچے اترنے لگا۔ تب تک ایمبولینس بھی آ چکی تھی۔ میں بھی ایمبولینس میں بیٹھ چکی تھی۔ جب تک ہاسپٹل پہنچے جبران بھی اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ چکا تھا۔ جلدی سے اس کو اسٹریچر پہ لٹایا گیا اور اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تاکہ اس کا معدہ واش کیا جا سکے۔ میں ساتھ ہی وہاں بھی گئی تھی۔ جبران کہنے لگا ہانیہ پلیز تم باہر جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں کھڑی رہوں گی اپنے داؤد کے پاس۔ میں روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنا کام کرنا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کر رہی، بس یہ کونے میں کھڑی رہوں گی پلیز۔ میں نے داؤد کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جلدی سے جبران نے اسٹاف کے ساتھ مل کر اس کا معدہ واش کرنا شروع کیا تھا، لیکن اس کے دل کی دھڑکن کافی کم ہوتی جا رہی تھی اور ادھر میری جان نکلی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا معدہ تو واش ہو چکا تھا، لیکن اس کی جان ابھی بھی خطرے سے خالی نہیں تھی، اسے خون کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا آپ میرا
بلڈ چیک کر لیں، میرا جتنا خون آپ کو چاہیے لے لیں، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں جی نہیں پاؤں گی۔ جبران مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم باہر چلی جاؤ، تمہارے سامنے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی، میں اسے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ مجھ پر پشیمانی سی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ جبران نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آپریشن تھیٹر جس سے باہر نکال دیا۔ وہ کہنے لگا اسے دعا کی ضرورت ہے، اس لیے تم دعا کرو اس کے لیے۔ باہر میرے والد کھڑے تھے، چچا کھڑے تھے۔ میرے پاس آتے ہی وہ کہنے لگے یہ چھت پہ کیسے آیا؟ میں نے کہا بس کر دیں آپ لوگ، وہ کب آیا تھا، کیسے آیا تھا اور کیوں آیا تھا؟ بابا کب تک مجھ سے ایسے ہی سوال کرتے رہیں گے آپ؟ اس کے ساتھ تو میں نے یہ سب کچھ تو کر دیا، لیکن اپنا دل نہیں نکال سکتی۔ جہاں صرف وہ بستا ہے، اپنے دل سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تڑپنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اسی کے نام پہ تڑپتا ہے۔ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کی نفرتوں کی خاطر میں نے اسے خود سے دور کرا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا اس کا انجام۔ اگر اسے کچھ ہو گیا بابا تو میں بھی جی نہیں پاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنی اوپیٹی میں گئی۔ وہیں میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اپنے رب کے حضور رو رو کے دعا کرنے لگی۔ میں نے کہا اے اللہ، میں تیری بہت گناہ گار بندی ہوں، میرے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جو تیرے حضور پیش کر سکوں، لیکن تو میرے شوہر کو بچا لے، میرے داؤد کو کچھ مت کرنا۔ تو اپنے بندوں پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہیں سکتے، وہ تکلیف نہیں دیتا جو وہ سہ نہیں سکتے۔ یا تو اس کی سانسوں کی ڈور کو زندگی کے ساتھ جوڑ دے یا میری سانسوں کی ڈور کو بھی توڑ دے۔ میں سجدہ سر رکھے روئے جا رہی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور نرس مجھ سے کہنے لگی ڈاکٹر ہانیہ۔ اس کی آواز سن کر میرا دل یوں تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا خبر سنائے گی۔ میں نے جلدی سے سر سجدے سے اٹھایا۔ میں نے کہا جی کہیے۔ تو کہنے لگی آپ کو ڈاکٹر جبران بلا رہے ہیں۔ مجھے لگا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آئی اور آئی سی یو کی طرف میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سامنے آپریشن تھیٹر کے پاس جب میں گئی تو جبران کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے نظریں چرا گیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہاں کون کون بیٹھا ہے، میرے والد بیٹھے ہیں یا میری والدہ بھی بیٹھی تھی۔ میں سیدھا جبران کے پاس گئی۔ میں نے کہا کیسا ہے وہ؟ پھر جو خبر جبران نے مجھے سنائی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ جبران میری برابر والی کرسی میں بیٹھا تھا، لیکن اس نے مجھے چپ نہیں کروایا، مجھے روتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اتنی بڑی بات چھپائی تم نے مجھ سے۔ اس وقت آئی سی یو کے باہر کوریڈور کی کرسیوں پر میرے اور جبران کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ کہنے لگا ہانیہ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم نے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی مجھ سے؟ میں نے کہا کیا بتاتی، میں بتانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا کہ بلڈ کی بہت زیادہ کمی تھی اور میرا اور داؤد کا بلڈ گروپ ایک ہی تھا۔ میں نے اپنا خون اسے دیا اور بر وقت بلڈ ملنے سے بھی ٹھیک ہو گیا ہے، خطرے سے باہر ہے اب۔ میں نے کہا میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ تو وہ کہنے لگا بھولنا چاہیے بھی نہیں، سچ پوچھو تو خدا کے بعد میں نے اسے زندگی بخشی ہے۔ بڑی عجیب نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا اسے ہوش کب تک آئے گا؟ تو وہ کہنے لگا کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گا۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا ایک بار مل سکتی ہوں میں اس سے؟ میری بات پر وہ کہنے لگا اگر میں انکار کر دوں تو کیا کرو گی، نہیں ملو گی؟ میں نے کہا آپ اجازت نہیں دیں گے تو نہیں ملوں گی۔ آپ نے اسے بچا لیا، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اس کی جان بچائی ہے، بدلے میں تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ پھر وہ کہنے لگا ہانیہ وہ تمہیں طلاق تو دے دے گا نا؟ میں نے یہ بات سن کر بجستہ جبران کی طرف دیکھا تھا۔ کتنا خوبصورت شخص تھا۔ اس وقت داؤد کو موت کے منہ سے نکال کر آیا تھا اور وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے طلاق کب دے گا اور دی بھی کہ نہیں دے گا۔ میں نے کہا دے گا۔ تو وہ کہنے لگا گڈ، پھر ایسا کریں گے کہ عدت ختم ہوتے ہی
ہم سادگی سے نکاح کر لیں گے۔ میں چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے اپنا رخ بدل لیا تو وہ کہنے لگا، نکاح کر لو گی نا میرے ساتھ، مکرو گی تو نہیں؟ میں نے کہا، میں وعدہ خلاف نہیں ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں بتایا تھا تم نے مجھے کہ تم وعدہ خلاف نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تم اگر وعدے کی پکی ہو تو میں بھی واجب ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ جبران داؤد کو بچا لو۔ دیکھو، خدا کے بعد میں نے پوری ایمانداری سے اسے بچایا ہے۔ حالانکہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ ڈاکٹر جبران وعدہ خلافی نہیں کرتے، اس لیے میں نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ تم سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ تم مکرو گی نہیں۔ میں نے کہا، اسے ہوش آ جائے گا تو وہ کہنے لگا، ہاں آ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، خطرے سے باہر ہے۔ میں نے کہا، بس ایک بار اس سے مل لوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی تو وہ کہنے لگا، ہاں ایک بار مل لو لیکن اس کے بعد نہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ جبران اٹھ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے ICU میں شفٹ کر دیا۔ میں باہر بیٹھی رو رہی تھی۔ کتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا اس نے میرے لیے۔ جبران چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ میں تمہیں ہر باتوں سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ جی لو اپنی زندگی داؤد کے ساتھ، لیکن نہیں، اسے اپنے کیے ہوئے احسان کی قیمت چاہیے تھی۔ کچھ دیر بعد نرس آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر داؤد نامی مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کر میں جس حال میں وہاں بیٹھی تھی اسی حال میں اٹھ کر فوراً سے اس کے پاس گئی۔ سامنے وہ اپنے بیڈ پر لیٹا تھا۔ پھر مجھے دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ میں نے اس کے پاس آ کے دیکھا تو اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی، اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، پھر بھی اپنے ہاتھ کے سہارے سے بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے فوراً سے تکیہ ٹھیک کیا تو وہ ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا سانس اب بھی پھول رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا اور میرا ضبط شاید یہیں تک تھا۔ میں اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بھی اپنے ہاتھ سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کہنے لگا، کیوں بچایا مجھے؟ میں تو تمہارے سارے راستے آسان کرنے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، داؤد آئی لو یو۔ یہ سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے پھر ہم بھاگ جائیں گے، نہیں رہنا مجھے یہاں پر۔ تو وہ کہنے لگا، کب تک بھاگتے رہیں گے؟ بھاگنا کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو کیا اس کا حل خودکشی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں جبران سے بات کروں گا۔ میں نے کہا، وہ نہیں مانے گا، تمہیں پتہ ہے تمہاری جان اسی نے بچائی ہے۔ وہ کہنے لگا، اچھا چلو مجھے اس سے بات تو کرنے دو، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، وہ مجھے اپنا وعدہ یاد دلائے گا اور پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میں نے کہا، مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی بھی ایسا نہیں کرو گے، خود کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھا تھا۔ بس یہ آخری ملاقات تھی، پھر وہ ICU سے واپس میں آ گئی۔ میں نے اپنے گھر گئی اور دوسرے ہی دن جبران اپنی والدہ کے ساتھ میرے گھر آ گیا۔ وہ کہنے لگا، 4 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ میں آج ہی طے کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ میرے والد نے تاریخ دے دی۔ وہ میرے کمرے میں آ گئے اور کہنے لگے، میری بات ہو گئی ہے داؤد سے، اب وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا، وہ واپس لندن چلا جائے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، وہ میری بات مان گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، محبت سے اعتبار بھی ٹوٹ گیا ہے۔ شاید دشمنی جیت جاتی ہے اور محبت ہمیشہ کے لیے ہار جاتی ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، لیکن نفرتیں ختم نہیں ہوتی، پلتی ہی رہتی ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا تھا مجھے کہ نفرت کی جیت ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا، داؤد نے پیپرز پر سائن کر دیے ہیں، 4 ماہ بعد میں تم سے شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر تو کچھ پل کے لیے مجھے لگا کہ میرا دل سینے میں تھم گیا ہو، یعنی میرا اس سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ میں بالکل گمسم ہو چکی تھی۔ دوبارہ میں نے داؤد کو کال نہیں کی، ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ کل تک میرے دل میں جبران کے لیے عزت ضرور تھی، لیکن آج ختم ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنا خود غرض نکلے گا۔ شادی کا دن بھی آ چکا تھا، لیکن میرے دل میں کوئی ارمان نہیں تھے۔ میں دلہن بنی بھی یوں تھی کہ جیسے کسی نے موت کی سزا سنائی ہو۔ شادی کا سارا ارینجمنٹ ہمارے بنگلے کے باغیچے میں کیا گیا تھا۔
کچھ ہی دیر میں ڈھول بجنے کی آوازیں آنے لگی۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچا تھا۔ فائزہ اور رمشا کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ میری دوستیں کزن کے ساتھ کمرے میں آئیں اور کہنے لگی، تمہاری بارات آ گئی ہے، چلو آؤ تمہیں تمہارے دولہے کے حوالے کریں۔ میں بڑی خاموشی سے نظریں جھکائے باہر گئی تھی۔ ایک نظر بھی میں نے جبران کی طرف نہیں ڈالی۔ میں اسٹیج پر اپنی بہنوں کے ہمراہ پہنچی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے جبران کے ساتھ بٹھا دیا، لیکن ابھی تک ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں نکاح خواہ کیوں نہیں آیا تھا۔ میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے برابر بیٹھے جبران کی طرف دیکھتی۔ پہلے تو نکاح ہوتا ہے، پھر ہی لڑکی کو اس کے دولہے کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب کسی نے فلاور بوکے میری طرف بڑھایا۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو مسٹر اینڈ مسز داؤد۔ اس کی آواز سن کر جب میں نے برجستہ اوپر دیکھا تو سامنے فلاور بک پکڑے جبران کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے اپنے برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھا تو داؤد میرے برابر میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اپنی ایک آنکھ دنگ کر کے کہنے لگا، کیسا لگا سرپرائز؟ میں کبھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو کبھی جبران کو، جو اب میرے برابر میں رکھے صوفے پہ بیٹھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ سب داؤد کا پلان تھا، ورنہ میں کہہ چکا تھا کہ ہانیہ کو سب کچھ بتا دیتے ہیں، لیکن اس نے ہی منع کر دیا تھا۔ جبران مجھ سے کہنے لگا، میں اب بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ جبران کہنے لگا، اتنی حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنا مطلب پرست لگتا ہوں کہ تم داؤد سے اتنی محبت کرتی رہو گی، اس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی ہوگی اور میں تم دونوں کو جدا کروں گا؟ نہیں ہانیہ، بس مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ تم نے مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا، اور حیرت اس بات کی بھی تھی کہ تم اپنا وعدہ نبھانے کے لیے تیار بھی تھی، جو نکاح کے بعد بے معنی ہو جاتا ہے۔ اصل وعدہ تو تمہارا داؤد کے ساتھ تھا، جو نکاح کے بعد تم دونوں کے بیچ میں ہو چکا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد جب میں داؤد سے ملنے گیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تم دونوں لوگوں کے بیچ میں نہیں آؤں گا، تمہارے والد کو اور تمہارے گھر والوں کو میں نے سمجھایا بھی کہ کیوں اپنی دشمنی کے چکر میں اپنی اولاد کی خوشیوں کے دشمن بن گئے ہیں۔ داؤد مجھ سے زیادہ اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی بیٹی کی محبت ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں سے ایسی آزمائش مت لیں جو وہ دے نہیں سکتے۔ داؤد کامیاب بزنس مین ہے، اس نے اپنی زندگی کو اپنی بیوی کے لیے بنایا، برباد نہیں کیا۔ اس کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے، فائنینشلی طور پر بھی، اور ویسے بھی کچھ وقت لگا تھا، لیکن تمہارے گھر والے مان گئے۔ لیکن داؤد کا کہنا تھا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا جائے۔ باخدا میں نے بہت بار اسے کہا کہ یار بتا دو اسے، 4 مہینے کیوں اس کی جان سولی پر اٹکانا چاہتے ہو؟ لیکن اس نے کہا، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، تم دوستی نبھاؤ۔ اس لیے میں نے یہ کہہ کر جبران مسکرانے لگا۔ وہ کہنے لگا، خوش رہو، آباد رہو، میری دعا ہے۔ مجھے غصہ اب داؤد پر آنے لگا تھا۔ پچھلے 4 مہینے میں نے کسی اذیت سے کم نہیں گزارے تھے۔ کچھ ہی دیر میں داؤد کی والدہ اور والد بھی آ گئے تھے۔ اس کی والدہ میرے برابر میں بیٹھ گئی اور اب جبران اٹھ کر جا چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، کتنی منتیں کی میں نے جبران کی کہ مجھے ہانیہ سے بات کرنے دو، اس کی شاپنگ کرنے دو، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اور جانتی ہو، 2 گھنٹے بعد ہماری کراچی کی فلائٹ ہے، اس لیے باقی کی باتیں میں گھر جا کر ہی کر سکتی ہوں۔ باقی کا وقت خاموشی میں ہی گزرا تھا۔ مجھے داؤد پر غصہ بھی آ رہا تھا، لیکن دل میں ایک اطمینان بھی تھا کہ شکر ہے ہمارے گھر والوں نے دشمنی کو مات تو دی۔ 1 گھنٹے بعد ہی میری رخصتی کر دی گئی تھی۔ ہم سیدھا ایئرپورٹ گئے تھے۔ جہاز میں جان بوجھ کر داؤد کی والدہ کے پاس بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرتی رہی۔ وہ بتانے لگیں کہ داؤد کے دوست جبران نے ہمیں کراچی بلایا تھا۔ یہاں آ کر ہمیں پتہ چلا کہ داؤد نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ ہماری جان ہی نکل گئی تھی۔ تمہارے والدین سے ہم نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ جبران نے ہی ہماری صلح کروائی تھی۔ میرا دل تمہاری طرف سے، تمہارے گھر والوں کی طرف سے بالکل صاف ہے۔ بیٹا، تم اپنے دل میں کچھ بھی شک، کوششوں میں جو کچھ ماضی میں ہو چکا، ہم نے اسے بھلا دیا ہے۔ قصور تمہارے چاچا کا نہیں، میری نند کا بھی تھا۔ دونوں ہی غلطی کی تھی، اور جو غلطی میری نند نے کی تھی وہی غلطی داؤد کرنے جا رہا تھا۔ شکر تھا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو زندگی بخش دی۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی میں تو جبران کی بہت شکر گزار ہوں۔ بہرحال ہم لوگ گھر پہنچے تو پورا گھر کسی دلہن کی طرح سے سجایا گیا تھا اور مجھے یاد آنے لگا یہاں ہمارا بچپن گزرا تھا۔ داؤد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے تک لایا تھا۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کیسا لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے نا کوئی حسین خواب؟ میں نے اسے اپنے ہاتھ چھڑایا اور کہنے لگا اب ہاتھ کیوں چھڑایا ہے تم نے؟ میں نے کہا بہت برے ہو تم۔ تمہیں اندازہ ہے 4 مہینے تم نے مجھے کس اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے؟ کہنے لگا 4 سال تم نے مجھے کس اذیت میں رکھا تھا؟ میں نے تو بس 4 مہینے رکھا ہے۔ میں نے کہا تم مجھ سے بدلہ لو گے؟ کہنے لگا پورا۔ ابھی تو کہیں سالوں کا، کہیں مہینوں کا، کہیں گھنٹوں کا حساب کتاب رہتا ہے۔ بدلے کے لیے تیار رہو۔ تو میرا ہاتھ دوبارہ سے پکڑا اور بیڈ تک لے آیا اور کہنے لگا بیٹھو ادھر۔ پھر کہنے لگا بس ایسے دل چاہ رہا تھا کہ شادی کی رات تمہیں حیران دیکھوں۔ اچانک سے تمہارے چہرے پر آنے والی خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ماتھے پر بر ڈال لیے، اس پر اپنی ناراضگی جتانا چاہتی تھی، لیکن ایسا مجھ سے ہو نہیں رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش اس وقت میرا دل دھڑکا رہی تھی، جو اس وقت مجھے بےتاب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی وارفتگی میرے چین چرا رہی تھی۔ میں نے کہا داؤد پلیز مجھے یوں مت دیکھو۔ کہنے لگا کیوں نہ دیکھوں؟ میری دلہن ہو اور اس وقت کتنی حسین لگ رہی ہو، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے دوسری جانب موڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز داؤد تنگ نہیں کرو، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور رہنمائی کا کنگن پہنا دیا۔ کہنے لگا آج تو بہت تنگ کروں گا تمہیں۔ 5 سالوں کا حساب ہے زوجہ محترمہ، اور داؤد کچھ بھی ادھار نہیں رکھتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ پھر اس کی باتیں، اس کی محبت، اس کا اظہار میرے لیے ایک حسین خواب کی حقیقت تھی۔ وہ رات میرے لیے ایک حسین رات تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ اب بھی بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگی، جہاں اس وقت محبت کو پا لینے کی سرشاری تھی۔ شادی کے تیسرے دن ہم مری اسلام آباد چلے گئے تھے۔ وہ دن ہماری زندگی کے حسین ترین دن تھے، لیکن واپس آتے ہی داؤد کی وہی تنگ کرنے والی حرکتیں شروع ہو چکی تھیں۔ میں سوئی ہوتی تو میرے کان میں تنکا گھما کر مجھے جگا دیتا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ان دنوں میں پریگننٹ تھی، اس لیے نیند بہت آتی تھی، لیکن جب وہ باز نہیں آتا تھا تو کہنے لگا یار تم کیا ہر وقت گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی رہتی ہو؟ اٹھو نا ہانی، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ میں نے بند آنکھوں کو بامشکل کھولنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے داؤد مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، مجھے پریشان مت کرو۔ وہ کہنے لگا اٹھو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ رات کے 2 بجے وہ مجھے زبردستی آئس کریم کھلانے لے کر گیا تھا۔ ایسے ہی تو تھا وہ اپنی بات منوانے والا، اور ایسے ہی مجھے اچھا بھی لگتا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے گھر والوں نے دشمنی کو ختم کر کے ہمارے بارے میں سوچا تھا، پرانی دشمنی کے بارے میں نہیں، ورنہ اس دشمنی کے بھیٹ مرتے ہوئے عاشقوں کی داستانیں اب بھی تاریخ میں لکھی گئی ہیں۔ بہرحال آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہر بار محبت مل نہیں جاتی، اس لیے ایسا قدم سوچ کر اٹھائیے گا۔ کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، کیونکہ آخری ایپیسوڈ کا انتظار سب کو ہوتا ہے، لیکن آخری ایپیسوڈ پر کمنٹ اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اور اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔